خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں بھی پاکستان ہوں کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ 70 کی دہائی میں جب ہمارے عظیم رہنما ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک نیا کانسٹیٹیوشن اور اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے مولویوں کو اپنے ساتھ ملایا اور قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، اور بہت سارے ایسے کانسٹیٹیوشن میں چیزیں داخل کی گئیں جو کہ پاکستان کے بہتر فیوچر کے لیے شاید اچھی نہ تھی، اس وقت سے لے کر جب ضیاء الحق نے ڈالروں کی ہوس میں اور ملک کو امیر بنانے کے لیے امریکہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچا، اور ہم نے بہت سے طالبان کو سپورٹ کیا، ان کو اسلحہ دیا کہ جائیں اور رشیا کے خلاف افغانستان میں لڑیں، آج پاکستان جن مشکلات میں دوچار ہے ان کی مشکلات کا جڑ ہمیں آج کی ہسٹری میں، آج کے دنوں میں نہیں ملتی۔ یہ مشکلات وہ ہیں جو کہ ہم نے پچھلے 30 سال پہلے بیج بوئے تھے، آج وہ بڑے شجر بن کر ہمیں ستا رہے ہیں۔ آج ہمیں بات کرنی ہے کہ ہم کہاں موجود ہیں ایک قوم کے طور پر، بحیثیت قوم ہمیں اپنی کیا رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کیسے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک لیڈر ملے ہیں جو آج کل ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، عمران خان، جس پہ ہمیں فخر ہے، اور ہم اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے۔ آج کے اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آصف مل صاحب، انتہائی فلینتھروپسٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سے محاذ پہ کام کر رہے ہیں، بہت ساری باتوں پہ ان لوگوں کے لیے آواز بنتے ہیں جن کی آواز کوئی نہیں بنتا۔ ہمارے ساتھ اور موجود ہیں تسکین گل خان صاحب، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں سے جرنلزم کے شعبہ سے منسلک ہیں، اور وہ ہماری آج ان ایشوز پہ بات کرتے وقت ہماری رہنمائی کریں گے۔ بات کرتے ہیں، پہلے ہم آپ کی طرف آصف مل صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ملک، آسیہ بی بی کا کیس تو اس وقت سب لوگوں کی زبان پر ہے، لیکن اس کیس میں یہ جو اتنی ایکسٹریمزم ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ایکسٹریمزم نئی ہے یا جیسے میں نے کہا کہ بہت پرانی ہے؟ آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے سر؟ بہت بہت شکریہ سیمسن سیمل صاحب پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے، اور بڑی خوشی ہے کہ آج تسکین گل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے بالکل اپنے جیسے شروع کے الفاظ میں کہا، یہ بالکل آپ کا تجزیہ درست ہے کہ یہ ایک دن میں حادثے اس طرح سے ایک دم سے رونما نہیں ہوتے۔ یہ جو ہے اس کو بہت یہ انتہا پسندی کا جو درخت ہے، اس کا بیج جیسے آپ نے فرمایا، یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اور اس کی آبیاری بہت زیادہ کی گئی، اور بلکہ اس سے پہلے بھی مولویوں کے جو ہے دباؤ میں آ کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جمعے کی چھٹی کرنا اور اس طرح سے شراب پہ پابندی لگانا اور احمدیوں کو کافر قرار دینا، تو اس وقت اس کا بیج بو دیا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بو دیا گیا تھا جب یہ پاکستان ریزولوشن جو ہے، قرارداد مقاصد جو ہے، اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں، جب اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا تو اس میں یہ بیج بو دیا گیا تھا، لیکن اس کی آبیاری اور اس پہ جو کانٹے نکلے ہیں ضیاء الحق کے دور میں، وہ آج تک ہمیں بحیثیت ہمارے جو ہمارا وجود ہے، قومی وجود ہے، اس کو آج بھی چھلنی اور زخمی آج بھی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے 20 30 40 سالوں میں ہم نے اس خاردار پودے کو اتنا بڑا کیا جس کی وجہ سے آج پورا ملک لہو لہان اور زخمی ہے، اسی طرح ایک سسٹمیٹیکلی ایک الٹرنیٹ نیریٹو کے ذریعے اس کو اپنے قومی نیشنل نیریٹو بنا کے، تو اس کو کیونکہ اب جو انتہا پسندی ہے اس کو ہتھیاروں سے، قانون سے ختم نہیں کر سکتے، انتہا پسندی کو آپ ایک الٹرنیٹ نیریٹو سے ختم کر سکتے ہیں، جو کہ ابھی تک جس کا مجھے فقدان نظر آ رہا ہے، ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی چیز سامنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروان چڑھانے کی نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے، جو ہیٹ سپیچ ہے اور ہیٹ لٹریچر ہے اس پہ پابندی لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ آگے چل کے کچھ سالوں میں جو یہ ایک ملک جو غلط سمت میں ابھی جا رہا ہے، تو اس کی سمت تبدیل کر کے اس کو ہم صحیح سمت میں اپنے ملک کو لے کے جا سکیں۔ تسکین، میں آپ کی طرف آؤں گا، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی اس وقت میں کرنٹ پوزیشن میں کرسچن کمیونٹی کا کیا رد عمل ہے پاکستان میں؟ سمسن سیمبل صاحب بہت شکریہ، آصف صاحب اور ناظرین کو السلام۔
پاکستان کی جو مسیحی قوم ہے، پہلے اس کو برادری کہا جاتا تھا، بلکہ اب میں اس کو قوم کہتا ہوں کچھ سالوں سے. قوم بننا بھی چاہیے اس کو، کیونکہ جتنی عمر پاکستان کی ہے اتنی ہی پاکستانی مسیحی قوم کے اس کی اپنی ہسٹری ہے، تاریخ ہے. لیکن بدقسمتی سے ریلیجس لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ جو ایک قادہ شخصیات ہمیں ملنی چاہیے تھے لیڈ کرنے کے لیے، وہ مل جاتی ہیں تو اتنے مسائل ہی نہ ہوتے. کیونکہ لیڈر جو ہوتے ہیں آپ کے، وہی آپ کی آواز ہوتے ہیں، وہی آپ کی پہچان ہوتے ہیں، وہی آپ کے بہاف پہ فائٹ کرتے ہیں، وہی آپ کے بہاف پہ لڑتے ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو لیڈر اس وقت تصور کیا جاتا ہے شہباز بھٹی شہید کی طرح جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ابھی ان کے جانے کے بعد بھی دیکھیں کہ عجیب سی بات ہے، پھر شہباز بھٹی صاحب کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں آ رہی. تو خدا نخواستہ کیا کوئی اور دنیا سے جائے گا پھر اس کو مانیں گے؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. تو پاکستان کے جو مسیحیوں کا رد عمل ہے وہ دیکھیں کہ ابھی تک ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ چلا کہ ابھی ہم نے 70 سال جب سے گزرے ہیں پاکستان میں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم صرف یہی 2 چیزوں پہ خوش ہوتے رہے ہیں 70 سال میں کہ جی ہمارے تعلیمی ادارے تھے اور ہم صحت کے میدان میں بڑے خوش تھے. اب وہ معاملات بھی ختم ہو گئے ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں بڑے بڑے ہاسپٹلس کھل گئے ہیں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی اب وائڈر طور پہ اپنے آپ کو سامنے لانا ہوگا. اور میں آپ کو جلدی سے چند 4-5 مثالیں دے دیتا ہوں، بڑی خوش آئند مثالیں ہیں کہ ان 2 میدانوں سے باہر آ کے ISPR جو اس وقت پاکستان آرمی کا ترجمان ادارہ ہے، اس کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ مسیحی ہیں، تنویر شاہد صاحب. وہ پاکستان نیوی سے ان کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسیحی نوجوان ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں کمشنر لیول تک خدمات انجام دے رہے ہیں. اسپورٹس کے میدان میں دیکھ لیں، وہ 2 مسیحی بچیوں نے جس طرح پاکستان کا نام روشن کیا، ایشیا کے اندر گولڈ میڈل لے کے آئے. اس وقت جو کرنٹ سنوکر پلیئر ہے وہ بابر مسیحی نام، وہ پاکستان کا چیمپئن ہے. اس کے علاوہ آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں، وکلا میں دیکھ لیں، اور دیگر فنون لطیفہ میں دیکھ لیں، مسیحی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ کو. آنے والی حکومتیں جو ہیں، جو نئی کرنٹ سسٹم آ رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکول رائٹس کی طرف زیادہ آیا جا رہا ہے. جیسے پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ کبھی زندگی میں ایک کرسچن پرائم منسٹر اپنے ملک کا دیکھ سکوں. حالانکہ وہ ابھی شاید پاسبل تو نہیں، کانسٹیٹیوشنلی پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ باتیں ہمیں بہتری کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. سو اس سارے کلائمیٹ میں وہ لوگ جو کہ 70 سالوں سے پسنے کے عادی ہو چکے ہیں، اب وہ اپنے کانفیڈنس کو کیسے ریبوٹ کر سکتے ہیں، بوسٹ اپ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں، وہ ہماری مثال اس پرندے کی طرح ہو گئی ہے کہ جس کو اتنی دیر پنجرے میں رکھا گیا ہے کہ اگر پنجرہ کھل بھی جائے تو پھر بھی نہیں اڑتا، کیونکہ اس کو عادت پڑ گئی پنجرے کے اندر رہنے کی. تو ابھی کچھ بہتر ہو رہے ہیں حالات. ابھی آپ دیکھیں نا کہ آسیہ بی بی جب کیس ہے، اس کے آنے کے اوپر پوری قوم کس طرح جذبات ان کے اوپر کے سامنے آئے. وہ ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، ایک طرح سے مکس قسم کے ایموشنز ہیں. ایک طرف وہ خبر بھی چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے، معلومات ہوں کہ آسیہ بی بی خیریت سے ہیں، اور ہم بتا سکتے ہیں تینوں متفقہ طور پہ کہ شی از فائن خدا کے فضل سے، محترمہ آسیہ بی بی. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بحفاظت رہیں جہاں بھی ہیں، اور اگر پاکستان سے ان کو باہر جانا پڑے تو لوگ ایک قوم بن رہے ہیں. یہ ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے. لیکن آپ نے پروگرام کے شروع میں جس طرح فرمایا کہ یہ مذہب کے نام کے اوپر جو بڑا دھوکہ دیا گیا ہے نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ پورے پاکستانی عوام کو، تو آج اس کا خمیازہ بھگتا جا رہا ہے. لیکن حیرت انگیز طور پہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اوپر یہ ایک طرح سے ٹاسک آ گیا ہے جن کے بارے میں خود لوگ شاکی رہے ہیں ماضی میں. کبھی ان کو طالبان خان کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ وہ ایکسٹریمسٹ کے سپورٹر ہیں. لیکن حسن اتفاق دیکھیں قدرت کا کہ عمران خان جن کے اوپر اتنے الزامات لگتے تھے، اب انہی کے ہاتھوں یہ شاید سسٹم بہتر ہونے کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ کام نہ نواز شریف کر سکے ہیں، نہ آصف علی زرداری کر سکے ہیں، اور اسے پہلے پرویز مشرف بھی نہیں کر سکے. پورے 5 سال حکومتیں کر کے گئے. آصف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مشال خان کا کیس ہمیں نظر آتا ہے، شمع شہزاد کا کیس ابھی 4تھی اینیورسری ان کی ختم ہوئی ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے. یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں جب ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ 4 سال گزرنے سے پہلے ہی شمع اور شہزاد جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا، بھٹی میں ڈال دیا گیا تھا، ان کے لیے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکی. پھر ہمیں آسیہ بی بی کا کیس نظر آ رہا ہے. مشال خان کے کیس کو بڑا سپیڈلی اور بڑا افیکٹولی ہینڈل کیا جا رہا ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کرنٹ حکومت کو کریڈٹ دے سکتے ہیں؟
ہاں جی، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس میں جو کیسز ہیں دونوں، کیونکہ کرنٹ حکومت تو ابھی آئے ہوئے میرا خیال ابھی مہینہ یا 2 مہینے ہوئے ہیں. جی تو یہ کریڈٹ جو میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر دینا ہے تو میرا خیال کسی عدالت کو یا عدالتوں کو دینا چاہیے، کیونکہ وہی ان معاملات کو ہینڈل کریں. بالکل اس سے اگر پیچھے چلے جائیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو گوجرے کیس میں 9 مسیحی جو جن کو زندہ جلایا گیا، ان میں سے کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی، سارے چھوڑ دیے گئے. لیکن یوحنا آباد کے کیس میں 2 لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے جلایا، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ان میں سے 42 لوگ پکڑ لیے جن کو 2 کو تشدد میں مار دیا گیا. 40 لوگ ابھی بھی سسک رہے ہیں. تو یہ کچھ ڈسپیرٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ایک کمیونٹی فیل کرتی ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی انوائرمنٹ بنا دی گئی ہے جس کے اندر یہ جو افریت ہے انتہا پسندی کا، اور صرف مسیحیوں کے ساتھ ہی زیادتی نہیں ہو رہی. جیسے آپ نے مشال کی بات کی، اس کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی، احمدیوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے، اہل تشیع کے کتنے لوگ مار دیے گئے ہیں، اور ایون کہ جو بریلوی اور دیوبندی ہیں آپس میں ان کے بھی اسی وجہ سے انتہا پسندی کی وجہ سے کلیشز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی کا جو افریت ہے، جس کو اگر لگام اب موقع آ گیا کہ دی جائے، اور امید ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اس میں سنجیدگی سے اقدامات کریں گے، اور اگر یہ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ان کے اقدامات جو ہیں وہ بعد میں قوم سراہے گی. لیکن پچھلے 5-10 سالوں میں ان کا جو سلوگن یہی رہا ہے کہ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں تھوڑا سا میں ان سے ڈس ایگری کروں گا. میں سمجھتا ہوں کرپشن سے بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی ہے. ایک نیا شادی شدہ جوڑا سوئٹزرلینڈ میں جو شادی کرتے ہیں، وہ پاکستان جانے سے ڈرتے ہیں ہانی مون منانے کے لیے. وہ اس لیے نہیں پاکستان جانے سے ڈر رہے کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے. اور ہمارا ملک اتنا خوبصورت ملک ہے کہ ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہم بلینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں، لیکن کوئی ٹورسٹ یورپ سے، امریکہ سے پاکستان جاتے ہوئے ڈرتا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ریکگنائز کرنا چاہیے، بلکہ اب تک ہو گیا ہوگا، کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے. وہ جو کرپشن اور دوسری چیزیں وہ بعد میں آتی ہیں. تسکین میں آپ کی طرف آؤں گا. جیسے ابھی پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی چائنا گئے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ بھی بیان دیا کہ چائنا ایک بہت خوبصورت مثال ہے جہاں غربت سے نکلنے کے لیے ایک انہوں نے ایسے کام کیے اور ایسے اقدامات کیے کہ اب چائنا ایک خوشحال ملک ہے. سو ہم اس کے پیٹرن کو فالو کریں گے. کیا ٹیررزم سے نکلنے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی ماڈل موجود ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، بہت زیادہ ماڈلز موجود ہیں. پاکستان کا جو ایک حصہ دولخت ہو گیا تھا جب پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، تو آپ اس کی مثال دیکھ لیں. وہ بھی ایک مسلم ملک ہے، اسلامی ملک ہے بنگلہ دیش، لیکن اگر آپ جناح کے پاکستان کا تصور ذہن میں سوچتے ہیں تو وہ آج کا بنگلہ دیش ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یا وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے وہاں کی مذہبی جماعتوں کو پابندی عائد کی. انہوں نے کہا جی آپ کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام ممبر سنبھالنا ہے یا دیگر معاملہ جو ہے جنازے پڑھائیں، کھائیں پئیں، حلوے شلوے جو بھی آپ کا سلسلہ ہے، تو آپ کا کام سیاست نہیں ہے. سیاست کام ہے سیاستدانوں کا. جس طرح طبیب کا کام ہے صرف پریکٹس کرنا، ڈاکٹری، تو سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا. تو جو مذہبی لیڈروں کا کام ہے مذہبی جو امور کو نمٹائیں. تو پاکستان کے پاس بڑی سنہری مثال موجود ہے بنگلہ دیش ماڈل کی صورت میں. لبنان کی مثال موجود ہے. وہاں پہ دیکھیں مسلم اور مسیحی جو ہیں ان کا تو خیر تناسب بڑا 60-40 کا ہے، تو وہ بڑے کامیابی کے ساتھ معاملات کو چلا رہے ہیں. سیریا میں بڑا اچھا چل رہا تھا، ابھی تو چلو خیر وہاں خانہ جنگی ہے. عراق میں بھی کافی معاملات بہتر تھے. سعودی عرب بالکل اب ڈفرینٹ کنٹری ہے، لیکن اب سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہ ریفارمز لے کے آ رہا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے جی. اور ایجپٹ کے اندر واقعات ہوتے ہیں، کاپٹک مسیحیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی مسلم بردرہڈ نام کی ایک جماعت آئی تھی تو کام خراب ہونا شروع ہو گیا. حسنی مبارک کے دور میں کچھ نہیں تھا. تو انڈونیشیا، ملیشیا، کئی ایسے ممالک ہیں، قطر میں دیکھ لیں آپ، وہاں تو کوئی بلاسفیمی نہیں کرتا، کسی کے کوئی ہاتھ نہیں کاٹتا. کبھی سنا آپ نے کہ کسی مسیحی نے وہاں کھڑے کھڑے کوئی بلاسفیمی کر دی ہو، یا بنگلہ دیش میں کر دی ہو، یا کسی اور افغانستان میں کر دی ہو، پاکستان کے ایران میں دیکھ لیں کوئی ایسا ہو. آسیہ بی بی کے کیس کے بارے میں واپس آتے ہیں. ان کے محترمہ آسیہ کو سپریم کورٹ نے آزاد کر دیا ہے. اب تحریک لبیک نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا، دھرنا دیا، ان کو بھی تھوڑا سا کچھ ٹھنڈا کیا گیا ہے. ابھی یہاں پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آسیہ بی بی اوبویسلی جو ہیں ان کے لیے پاکستان میں رہنا تو ناممکن ہے،
UK میں ہم مقیم ہیں, برطانیہ کی طرف سے کچھ ایفرٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ آصف صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ برطانیہ جی بہت بہت شکریہ. برطانیہ کی حکومت نے فی الحال سوائے ہمدردی کے کچھ نہیں کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2015 میں PMRO کی کوششوں سے ایک APPG قیام عمل میں آئی, آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ, جس میں 27 ممبران پارلیمنٹ تھے, ابھی بھی اس میں 25 کے قریب ہیں. تو ان کے ذریعے سے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ بھی بڑے فرسٹریٹڈ ہیں کہ حکومت زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے برطانوی حکومت سے جو سچ پوچھیں, اتنے ہائی لیول پہ ایفرٹ, APPG لیول پہ ایفرٹ کرنے کے باوجود انتہائی مایوسی ہے ہمیں کہ وہ اس کو اسائلم دینے سے ڈرتے ہیں. یا تو دو چیزیں ہیں, یا تو وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ اسائلم دیں گے تو برطانیہ کی جو سفارت خانہ ہے اس پہ حملہ نہ ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا نہیں ہے مسئلہ, کیونکہ وہ سیکورٹی آلریڈی ان کے پاس ہے, وہ ایک پروٹیکٹڈ زون میں ہیں اسلام آباد میں, اور زیادہ ڈپلومیٹک انکلیو میں, کوئی مسئلہ ہونا تو نہیں چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ بھی بہت سارے انتہا پسند ہیں, شاید اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ یہاں ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, کیونکہ کیس بہت ہی, میرا خیال ہے کہ دنیا کی ہسٹری میں اتنا ہائی پروفائل کیس بلاسفیمی کا شاید ہمیں نظر نہیں آتا. تو آپ کا سوال کہ برطانوی حکومت کیا کر رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے, جو لیٹسٹ میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو کچھ بھی نہیں کر رہی سوائے زبانی جمع خرچ اور ہمدردی کے. ٹریزا مے صاحبہ نے, پرائم منسٹر صاحبہ نے فیصلے کو ویلکم بھی کیا تھا, اور اسپیسیفکلی ثاقب نثار صاحب کے لیے انہوں نے ان کے لیے بھی کہا تھا, اور جو بلاسفیمی لاز ہیں ان کے ریفارم کے بھی طرف اشارہ دیا تھا. لیکن کئی ممالک ہیں جنہوں نے اوپنلی آسیہ بی بی کو آفر کی ہے, جس میں بیلجیم بھی شامل ہے, اٹلی بھی شامل ہے. لیکن بدقسمتی سے کینیڈا فی الحال کھل کے بات نہیں کر رہا, حالانکہ کینیڈا وہ ملک ہے جس نے سیریا کے لیے جب دروازے کھولے تو, یا جرمنی دیکھ لیں, ان ممالک نے دروازے کھولے تو بہت سے لوگ ایسے بھی پناہ گزینوں کے ساتھ گھس گئے جن سے آپ لوگ پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے وہ لوگ یہاں آ کے ان ممالک میں پناہ مانگتے ہیں, بعد میں حکومتیں ان سے پناہ مانگتی ہیں. آسیہ بی بی کیس میں تھوڑی سی شاید سیکریسی رکھی جائے گی. ان کے ہسبینڈ عاشق مسیح صاحب کی جو ویڈیو تازہ ترین سامنے آئی تھی, اس میں تو انہوں نے براہ راست پہلے ٹریزا مے صاحبہ کو, بعد میں کینیڈا کی حکومت کو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپیل کیا کہ ہمیں اسائلم دیا جائے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسائلم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے کلیم کرنا. دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو ایون سعودی عرب بھی شاید ان کو اسائلم دے دیں پاکستان سے باہر نکلنے کے لیے. لیکن یہ کہ اسائلم اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن اس میں سیکریسی ضرور رکھی جائے گی. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل سیمسن سائمن شرف صاحب, پاکستان سے پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں اور PTI میں کافی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں, ابھی بھی انہی کے ساتھ ہیں, بہت اچھے کالمسٹ ہیں. ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں, وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں گے. بریگیڈیئر سر, ویلکم ٹو دا شو. ویلکم جی, گڈ ایوننگ ایوری ون. گڈ ایوننگ. سر آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں ابھی جب آسیہ بی بی کا کیس ہمارے سامنے آیا ہے, سپریم کورٹ نے ان کو آزاد کر دیا ہے, تو عام انسان کے لیے جو کہ ایک مسیحی جو کہ شروع سے تھوڑے سے پریشان بھی رہے ہیں, بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور اس فیصلے کو بڑا ویلکم کر رہے ہیں, جب ابھی پٹیشن فار ریویو ڈالی گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام ایک مسیحی کے لیے پاکستان میں کیسا فیلنگ ہے ابھی؟ آسیہ بی بی کے کیس کو سمجھنا ضروری ہے. جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سزائے موت برقرار رکھی تو اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری اپیل کو سپریم کورٹ میں انٹرٹین کر لیا گیا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی انکریمنٹل وکٹری ہوگی بلاسفیمی لا کے حوالے سے اور آسیہ بی بی کے حوالے سے. تو جب سپریم کورٹ نے وہ اپیل ایکسیپٹ کی تو ہم بہت مطمئن تھے کہ ایک جوڈیشل پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا, اور اب اس سے آگے ہم ہمارے جو اپلائی ہیں وہ دلائل دیں گے اور اس کیس کو آگے بڑھائیں گے. تو ایک چھوٹی سی سکسیس ہم نے اس کو سمجھا تھا. یہ جو سپریم کورٹ کی اب ڈیسیژن آئی ایکسپیکٹڈ اس لحاظ سے تھی کہ جو جرا ہوئی تھی عدالت کے اندر اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جو جج صاحبان ہیں وہ سوالات کے جواب ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو صحیح جواب نہیں مل رہے تھے, اور ایک امپریشن واز فلوٹنگ آن دا سرفیس
کہ this entire thing was fictitious. یہ ایک بہروپی قسم کا کیس بنایا گیا تھا آسیہ کے اوپر. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہوگا. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس کی سزا مکمل معاف ہو جائے گی اور وہ بری ہو جائے گی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اس کی عمر قید یا 10 سال قید بھی ہو گئی تو وہ بھی ہمارے لیے بہت وکٹری ہوگی. تو اس لحاظ سے سیف الملوک صاحب نے جس طریقے سے کیس لڑا, دیگر لوگ جو ان کی سپورٹ میں تھے, اسپیشلی دی رومن کیتھولک چرچ, ان سب نے, تو میرے خیال میں یہ ایک ری ساؤنڈنگ سکسیس تھی کہ سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو بری کر دیا. جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزاؤنڈنگ سکسیس تھی, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ابھی فی الحال جب ریویو کی پٹیشن وہ کہہ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی میرٹ ہے اس کو ریویو کر کے, جب 3 سپریم کورٹ کے جج ایسا پینل جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی موجود ہیں, انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے, تو اس اپیل کے ریویو میں آر دیر اینی میرٹس؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نئے فیکٹ سرفس پہ لانا بہت مشکل ہوگا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی وٹنسز جو کہ پرنسپل وٹنسز تھے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے بھی نہیں ہیں. اچھا. اور کچھ نے آنے سے بھی انکار کر دیا تھا. اب ایک نئی قسم کا ایویڈنس لانا اور اس کو اپیل کی سٹیج پہ پیش کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ فیکٹس بن جائیں گے اور ان فیکٹس کی بنیاد پر اپیل میں ڈیسیجن جو ہے ریورس ہو جائے گی, یہ مجھے قانونی نقطۂ نظر سے امپاسبل نظر آ رہا ہے. ونڈرفل. اس کا مطلب ہے کہ عام کرسچن کے لیے کافی خوشی کی خبر ہو سکتی ہے. آپ اس کیس کو شروع سے فالو کرتے رہے ہیں, آپ ریٹائرڈ برگیڈیئر ہیں, آپ پلیز بتائیے گا کہ آپ نے اس چیز کو کیسے, ہاؤ ڈڈ یو ٹیک اٹ, کہ ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو, جو کہ ہماری قوم کا ایک ستون کی مانند ہیں, ان کو غیر مسلم قرار دے رہے ہیں اور ان پہ اس طرح کے بہودہ الزامات لگا رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہ مولوی صاحب کچھ قوتوں کی بیکنگ کے بغیر یہ بیانات نہیں دے سکتے. اور اس سے پہلے ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے مذہبی رہنما تھے, انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا ان کے مذہب کے حوالے سے. تو کچھ پاورز جو ہیں جو کہ پاکستان میں بڑھانا چاہتی ہیں افراتفری کے عمل کو, انہوں نے یہ تھیم آج کی نہیں بلکہ جب سے یہ چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں تواتر کے ساتھ بار بار اس کو یہ فلوٹ کرتے رہے ہیں. بریگیڈی صاحب, اگر فیصلہ ریویو پٹیشن کے بعد دوبارہ آسیہ بی بی کے حق میں آتا ہے, جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ آئے گا, تو اس کے بعد پھر ان انتہا پسندوں کے لیے کیا یہ فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ اور پاکستان آرمی یا جو عسکری حلقے ہیں ان میں اس وقت کیا موڈ ہے؟ جہاں تک پاکستان میں ریئیکشن کا تعلق ہے تو میں بہت زیادہ واٹس ایپ گروپس میں ہوں, جس میں جرنلسٹ بھی ہیں, جس میں رائے عامہ کے لوگ ہیں, جس میں انٹلیکچوئلز ہیں, فوجیوں کے بھی بہت گروپ ہیں. کہیں بھی میں نے آواز آسیہ بی بی کے خلاف نہیں سنی ہے. اکراس دا بورڈ میرے خیال میں پاکستان کی میجورٹی اس وقت آسیہ بی بی کے ساتھ ہے. اچھا, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں. تسکین خان صاحب کو اس واقعے کا بخوبی علم ہے. گجرانوالہ کھوکھر کی 20 سے زیادہ کرسچنز کو انہوں نے تقریباً 3 سے 6 ماہ جیل میں بند رکھا تھا. صحیح. اور اس کیس میں بھی ہم لوگوں نے انٹروین کیا. اس کے بعد انٹیروگیشنز ہوئیں. جب پروسیکیوشن کے وٹنسز کی ابھی داخلہ چالان جو تھا عدالت میں نہیں گیا تھا, تو جب ان کی کڑی قسم کی انٹیروگیشن کی گئی تھی تو وہ پھٹ گئے اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے بینر خود بنائے تھے, انہوں نے گستاخ رسول خود کیا تھا. نو ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم اس مقدمے کو پرسو کریں یا نہ کریں ان کے خلاف. پھر علماء حضرات بھی بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو معاف کر دیں اور ہم آپ کی گلیوں میں آ کے ایک پیس مارچ کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس طریقے سے ہم ایک یکجہتی لے کے آئے مختلف کمیونٹیز میں, اور
انہی علماء حضرات نے جن میں سے شاید کوئی سڑکوں پہ ابھی بیٹھے ہو، انہوں نے اس وقت اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں ریکویسٹ کیا تھا کہ ان سب کو So اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جناب مسیح کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے معافی کو جو ہے پریسیڈنس دی تھی. آپ مسیحیت میں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ صلیب کے اوپر بھی معافی موجود ہے، گناہ گار کے لیے بھی معافی ہے اور معاف کرنے والا بھی معاف کرتا ہے دوسرے کو. صحیح. یہ معافی کے دو معجزات آپ نے کلوری پہ دیکھے ہیں، ایک جو مصلوب ہوا اور اسی رات بہشت میں پہنچا اور آخری الفاظ آئے خداوند انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے. ہمارے ساتھ آصف مل صاحب موجود ہیں. جی آداب بریگیڈیئر صاحب. آداب آصف مل صاحب، کیسے ہیں؟ ہاں جی جی بالکل ٹھیک، بہت اچھا لگا آپ کی آواز سنی. میں چونکہ زیادہ جو میرے سوال تھے وہ آلریڈی تسکین خان صاحب نے کور کر لیے ہیں. اب میں صرف یہ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ فیوچر میں یہ اس طرح کے واقعات کو خاص طور پہ کوئی اس طرح سے مولانا حضرات اٹھ کے تو ہماری ریاست کے جو ستون ہیں، وزیر اعظم ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور چیف جسٹس ہیں، ان کے متعلق جس طرح کے یہ بیانات دیتے ہیں، اس کی فیوچر میں کیا کیا جائے، کیا نیشنل نیریٹو ہمیں بنانا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی روک تھام ہو سکے تاکہ فیوچر میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو نہ ہونے دیا جائے؟ میرے خیال میں اس کا تو بیسٹ ہے ڈسویژن اینڈ ڈیٹرنس. دیز پیپل دے شوڈ بی ہولڈ اپ، انہیں پکڑا جانا چاہیے، ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے. قانون میں یہ سب کچھ موجود ہے، ہمیں کوئی کسی نئی امیجنیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. ایگزسٹنگ لاز میں انہوں نے وائلیشن کی ہوئی ہے اینڈ دے شوڈ بی سارٹڈ آؤٹ. جب یہ ایک دفعہ ہو جائے گا تو پھر a clear message will go to everyone کہ religion is not for sale on the roads. Wonderful. بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہوتا چاہتا ہے. میں اس شو کو سم اپ کرتے وقت تسکین آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ what's your final message to the viewers؟ پاکستان میں صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ تمام معاملات کے اوپر ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. کیور کی بات کی ہے حکومت پاکستان نے، علاج کرنا ہے اس مصیبت کا جو مذہبی دہشت گردی ہے. اس کے اوپر کسی طرح بھی کام اب شروع کریں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہو چکا ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں. عدالت ان کے ساتھ ہے، آرمی ان کے ساتھ ہے، تو اب کسی کو نہ چھوڑیں پاکستان کے لیے، خدا را کسی کو نہ چھوڑیں اور پاکستان کو صحیح والا پاکستان بنائیں. بے شک اس میں اگر کوئی کرسچن بھی انسائٹنگ کر رہا ہے اس کو بھی پکڑیں. کوئی بھی ہو. جی آصف صاحب آپ how would you sum it up؟ جی میں یہ کہوں گا، جیسے میرا سوال بھی بریگیڈیئر صاحب سے یہی تھا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم کیور ابھی کر رہے ہیں، جو ہمارے نیشنل ایلمنٹس ہیں ان کی کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور جس کے بارے میں انہوں نے کچھ تجاویز دیں. لیکن ہم فیوچر میں اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو جو قانون کا جو استعمال کیا جائے اور ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں جنہوں نے یہ اوفینسز کیے ہیں آرمی کے خلاف بات کر کے اور سپریم کورٹ کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ایک نیشنل نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نیشنل ہو، ریلیجس نہ ہو. اس میں ہمیں پابندی لگانے کی ضرورت ہے ہیٹ سپیچ پہ، اور اس کو اور زیادہ قانون کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں جس کے اندر ہیٹ مٹیریل ابھی بھی موجود ہے، جو اس کو بھی نکالنا چاہیے. اور ریلیجس اور نیشنل ٹالرنس اور ہارمنی کے حوالے سے چیپٹرز جو ہیں وہ ٹیکسٹ بکس میں انکلوڈ کرنے چاہیے، تاکہ ایک جو امپریشنیبل مائنڈ ہے اسکول میں پڑھ رہا، کالج میں پڑھ رہا، اس کو تیار کیا جائے تاکہ وہ اس طرح کے انتہا پسند جو لوگ ہیں ان کے ہتھے نہ چڑھ سکے. یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کر پائیں تو فیوچر میں ایک بہتر پاکستان کی، ایک بہتر مستقبل کی امید جو ہے پیدا ہو سکتی ہے. Wonderful. Prevention is better than cure. اور تسکین گل خان صاحب کا کہنا ہے کہ ریگولرائز کیا جائے، پراپر ریگولیشنز اراؤنڈ آل دیز تھنگز ہونی چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ یو آر پاکستانی فرسٹ، دین یو ہیو یور نیشنل یور ریلیجنز، اور آپ سب آزاد ہیں. سو خدا را کوشش کریں کہ ہم اپنے پاکستان کو ایک کمال ملک بنانے میں سب مل کر کام کریں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.